وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ومن اہل الکتاب، اب یہاں ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے کہ برے سے برے گروہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی افراد اچھے بھی ہوتے ہیں. داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو بھی مینشن کرتا رہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، تاکہ وہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو. اسی طرح برے سے برے آدمی میں کوئی اچھائی بھی ہے. آپ اگر اسے دعوت دے رہے ہیں حق کی طرف، اس میں جو اچھائی ہے اس کو مانیے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ اسے مجھ سے قد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے. جو میری بات واقعی اچھی ہے اس کو تو یہ تسلیم کر رہا ہے، لیکن جو بات غلط ہے اس کو رد کر رہا ہے. تو یہ دعوت کا اور تبلیغ کا بہت اہم حصہ ہے. اگر آپ ٹوٹلی نگیٹ کر دیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ یہ بھی اندھا بہرا ہے تو میں بھی اندھا بہرا رہوں، یہ میری اچھائی کو بھی نہیں دیکھ سکتا، صرف میری برائی نظر آ رہی ہے. اور اگر وہ سمجھے کہ میری برائی کی بھی صحیح نشاندہی کر رہا ہے، جو میری اچھائی ہے اس کو بھی مان رہا ہے، تو اس کا دل کھلے گا، وہ آپ کی بات سنے گا. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس تم امانت رکھوا دو ڈھیروں مال، یؤدِّهِ إِلَيْكَ، وہ تمہیں پورا پورا واپس کر دے گا. امانت دار ان میں موجود ہیں. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، ان کے پاس اگر ایک دینار بھی امانت رکھوا دو، لا یؤدِّهِ إِلَيْكَ، وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا، ادا نہیں کرے گا تمہیں، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، الا یہ کہ تم اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، مسلط ہو جاؤ، تب تو دے دے گا، ورنہ نہیں دے گا. اچھا، یہ ہے ان کے اکثر کا کردار. لیکن جو بھی تھوڑے بہت تھے ان میں، ان کی اچھائی کا بھی ذکر کر دیا. اور بالفعل اس قسم کے کردار کے لوگ جو ہیں وہ عیسائیوں میں تھے، یہودیوں میں تو نہ ہونے کے برابر تھے. لیکن اہل کتاب کا مسئلہ ہو رہا ہے، اس میں یہ دونوں گروپ موجود ہیں. ذالک بانہم، اور یہودیوں میں یہ کردار کیوں آ گیا ہے، کیوں بے ایمانی خیانت کیوں آ گئی؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ ان امیین کے بارے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہودیوں کا یہ عقیدہ تورات میں نہیں ہے، لیکن اصل جو کتاب ہے ان کی مذہبی وہ تورات نہیں ہے، تالمود ہے. یوں سمجھیے کہ تورات تو ہے ام الکتاب ان کی جو بھی ہے، لیکن جو ان کا ساری شریعت ہے، جو ان کے ضوابط ہیں، قوانین ہیں، قواعد ہیں، عبادات کی تفاصیل ہیں، وہ سب ہیں تالمود میں. اور تالمود میں یہ بات موجود ہے کہ یہودی کے لیے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام، غیر یہودی سے جیسے چاہو جھوٹ بولو. یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا ناجائز حرام، غیر یہودی جنٹائلز اور گوئمز ان کا مال جس طرح چاہو دھوکے سے، بائی ہوک بائی کروک، جس طرح چاہو ہڑپ کرو. تو یہ ہمارے اوپر مؤاخذہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں غیر یہودی، یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ اصل میں انسان نما حیوان ہے، اور ان سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے. جیسے کہ گھوڑے کو تانگے میں جوتنا انسان کا حق ہے، بیل کو اپنے حل کے اندر جوت لینا یہ انسان کا حق ہے. تو ہمارا حق ہے ان حیوانوں سے ہم جو چاہے لوٹ لیں، کھسوٹ لیں، ان کی رضامندی سے لے لیں، ظلم کریں، اس میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی محاسبہ نہیں. یہ تالمود میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے. ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ ایک پکچر بھی اس پر بنی ہے جو امریکہ کے عیسائیوں نے بنائی ہے، دی ادر سائیڈ آف اسرائیل، جس میں کہ انہوں نے ایک شخص نے ایک یہودی کتب خانے میں جا کر کتابیں نکال کر پھر اس کے اوپر نشان لکھا کر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کیا یہودیت کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس ڈاکومنٹری کے اندر، ویڈیو کے اندر واضح کر دیا گیا ہے ان کی کتابوں کے حوالے سے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے ہے ان میں یہ خیانت اور بے ایمانی اور جھوٹ اور دغا کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ غیر یہودی لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی پرسش ہی نہیں ہے، کوئی ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے رہے ہیں، منسوب کر رہے ہیں جھوٹ کو، اور وہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں، ان کے علماء جانتے ہیں.